افغانستان کے گاؤں کی زندگی سادگی، روایت اور قدرت کے قریب رہنے کا نام ہے۔ یہاں کی صبحیں پہاڑوں کی خاموشی سے شروع ہوتی ہیں، دن کھیتوں کی محنت میں گزرتا ہے اور شامیں خاندان کے ساتھ سکون میں ڈھل جاتی ہیں۔ اس دیہی زندگی میں قدرتی ماحول اپنی اصل خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ زراعت اور کھیتی باڑی لوگوں کی معیشت کی بنیاد ہے۔ مویشی پالنا روزگار اور خوراک کا اہم ذریعہ ہے۔ کچے اور سادہ مکانات زندگی کی سادگی کی علامت ہیں۔ خاندانی اور سماجی نظام آپس کے رشتوں کو مضبوط بناتا ہے اور لباس و ثقافت اس قوم کی پہچان اور وقار کو ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے افغانستان کے گاؤں کی سادہ مگر باوقار زندگی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ افغانستان کے گاؤں کی زندگی صرف ایک رہن سہن کا انداز نہیں، بلکہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ایک تہذیب، ایک سوچ اور ایک مکمل طرز حیات ہے۔ یہاں زندگی فطرت کے قریب، شور و ہنگامے سے دور اور سادگی کے حسین اصولوں پر قائم نظر آتی ہے۔ جب سورج پہاڑوں کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہے تو گاؤں کی فضا میں ایک خاموش سی روانی پھیل جاتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا، مٹی کی خوشبو اور دور سے سنائی دینے والی آذان اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ایک نیا دن اپنی برکتیں لے کر آ گیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے افغانستان کے گاؤں کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں انسان اور فطرت ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ افغانستان کے گاؤں کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت اس کا قدرتی ماحول ہے۔ یہ ماحول نہ صرف آنکھوں کو سکون پہنچاتا ہے بلکہ لوگوں کی روزمرہ زندگی، معیشت اور روایات پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ گاؤں زیادہ تر پہاڑوں، وادیوں، دریاؤں اور کھلے میدانوں میں واقع ہوتے ہیں۔ پہاڑ اپنے بلند و بالا مناظر کے ساتھ گاؤں کو قدرتی تحفظ فراہم کرتے ہیں اور موسم کی شدت سے بچاتے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی یہاں واضح طور پر محسوس کی جاتی ہے۔ سردیوں میں برف سے ڈھکے پہاڑ اور ٹھنڈی ہوا، گرمیوں میں ہری بھری وادیاں اور کھلی فضائیں، اور بہار میں کھلتے ہوئے پھول اور بہتے چشمے گاؤں کی زندگی کو متحرک اور دلکش بناتے ہیں۔ افغانستان کے گاؤں کی زندگی میں زراعت اور کھیتی باڑی کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ نہ صرف لوگوں کی روزمرہ خوراک کا ذریعہ ہے بلکہ معیشت اور سماجی زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ گاؤں کے لوگ زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور زمین ان کے لیے صرف ایک ذریعہ معاش نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ فصلیں لگانا، بیج بونا، پانی دینا، کھیتوں کی دیکھ بھال کرنا اور فصلوں کی کٹائی کرنا روزانہ کے معمولات میں شامل ہیں۔ یہ کام اکثر پورے خاندان کی مشترکہ محنت سے انجام پاتے ہیں، جس سے خاندانی روابط اور باہمی تعاون میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں مویشی پالنا ایک اہم ستون ہے۔ گائے، بکریاں، بھیڑیں اور اونٹ نہ صرف خوراک کا ذریعہ ہیں بلکہ معاشی استحکام میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صبح کے وقت مویشیوں کو چراگاہوں کی طرف لے جانا اور شام کو واپس لانا گاؤں کے روزمرہ معمولات میں شامل ہے۔ دودھ، دہی، مکھن اور گوشت گاؤں کے گھروں میں عام استعمال کی چیزیں ہیں۔ مویشیوں سے وابستہ یہ زندگی انسان کو ذمہ داری، محبت اور صبر کا درس دیتی ہے۔ افغانستان کے دیہی علاقوں کے مکانات مٹی، اینٹ، لکڑی اور پتھر سے بنائے جاتے ہیں، جو قدرتی وسائل کے بہترین استعمال کی مثال ہے۔ گھروں کی بناوٹ سادہ مگر مضبوط ہوتی ہے، جو سخت موسموں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وسیع صحن، مٹی کے فرش اور سادہ کمروں میں زندگی گزارنا لوگوں کے لیے باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ یہ مکانات نہ صرف رہائش کا ذریعہ ہیں بلکہ خاندانی زندگی کے مرکز بھی ہوتے ہیں۔ افغانستان کے گاؤں میں مشترکہ خاندانی نظام عام پایا جاتا ہے، جہاں کئی نسلیں ایک ہی چھت تلے رہتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام اور ان کی بات کو اہمیت دینا سماجی اقدار کا بنیادی حصہ ہے۔ گاؤں کے فیصلے اکثر جرگے یا باہمی مشورے سے کیے جاتے ہیں، جس سے اجتماعی سوچ اور باہمی اعتماد کو فروغ ملتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، پورا گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، جو اس سماجی نظام کی مضبوطی کا واضح ثبوت ہے۔ افغانستان کے گاؤں میں شادی بیاہ نہ صرف دو افراد کے درمیان رشتہ ہوتا ہے بلکہ یہ پورے گاؤں کے سماجی اور ثقافتی نظام کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ شادی کی تقریبات میں گاؤں کے تمام لوگ شریک ہوتے ہیں اور یہ موقع پورے گاؤں کے لیے خوشی اور جشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ شادی کی تیاریاں کئی دن پہلے شروع ہو جاتی ہیں، جن میں گھروں کی صفائی، کھانے پینے کا انتظام اور کپڑوں و زیورات کی خریداری شامل ہوتی ہیں۔ شادی کے موقع پر روایتی موسیقی، رقص اور گیت پیش کیے جاتے ہیں، جو گاؤں کی ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ مرد اور خواتین الگ الگ رقص اور گانے کرتے ہیں اور بعض گیت نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ شادی کی رسومات میں دلہن اور دلہا کے لباس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ خواتین روایتی رنگین ملبوسات اور زیورات زیب تن کرتی ہیں، جبکہ مرد شلوار قمیض، واسکٹ اور پگڑی پہنتے ہیں۔ یہ لباس نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ گاؤں کی شناخت اور ثقافت کو بھی نمایاں انداز میں اجاگر کرتے ہیں۔ شادی کے دوران کھانے اور دعوت کا بھی خصوصی اہتمام
اہتمام کیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ روایتی کھانے، خوشبودار مسالہ جات اور مقامی پکوان تیار کرتے ہیں جو خاندان اور مہمان مل کر کھاتے ہیں۔ بچے، بزرگ اور نوجوان سب اس خوشی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ شادی کے موقع پر تحائف کا تبادلہ اور مالی تعاون بھی عام ہوتا ہے، جو گاؤں میں بھائی چارے، ہمدردی اور باہمی تعاون کی واضح علامت ہے۔ ان روایات میں مذہبی رسومات اور دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کی موجودگی میں شادی کے مختلف مراحل مکمل کیے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف شادی کو باضابطہ حیثیت حاصل ہوتی ہے بلکہ گاؤں کے لوگوں میں اجتماعی ہم آہنگی اور روحانیت بھی فروغ پاتی ہے۔ بعض گاؤں میں شادی کی تقریبات کئی دنوں تک جاری رہتی ہیں، جن میں گانے، رقص، کھیل اور دیگر ثقافتی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ روایات گاؤں کے لوگوں کو اپنی جڑوں اور تاریخ سے جوڑتی ہیں اور نئے رشتوں کی بنیاد کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ شادی بیاہ کے علاوہ دیگر روایات بھی گاؤں کی زندگی کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ تہواروں، مذہبی مواقع اور خاص تقریبات پر لوگ اپنی ثقافت اور روایات کے مطابق سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ کھیتوں کی کامیابی، فصل کی کٹائی اور دیگر سماجی مواقع پر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جو افغانستان کے دیہی سماج کی ایک نمایاں پہچان ہے۔ لباس اور ثقافت افغانستان کے گاؤں کی شناخت اور وقار کی علامت ہیں۔ مرد عموماً سادہ شلوار قمیض، واسکٹ اور پگڑی یا ٹوپی پہنتے ہیں، جبکہ خواتین روایتی ملبوسات زیب تن کرتی ہیں، جو مقامی ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ یہ لباس نہ صرف موسمی حالات کے مطابق ہوتے ہیں بلکہ ثقافتی اقدار اور سماجی وقار کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ افغانستان کے گاؤں کی زندگی بظاہر سادہ نظر آتی ہے، مگر اسی سادگی میں ایک گہرا وقار، مضبوط خودداری اور روحانی سکون پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہاں کی زندگی چمک دمک، نمود و نمائش اور مصنوعی آسائشوں سے دور رہتے ہوئے فطرت کے قریب اور محنت پر قائم ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ کم وسائل میں بھی مطمئن رہنا جانتے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی چیزوں میں نہیں بلکہ رشتوں، محنت اور قناعت میں ہوتی ہے۔ افغانستان کے گاؤں میں تعلیم محض کتابیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ ایک مسلسل جدوجہد، صبر اور امید کی کہانی ہے۔ دیہی علاقوں میں تعلیم کا تصور سادہ مگر معنی خیز ہوتا ہے، جہاں علم کو زندگی سنوارنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ صرف ڈگری حاصل کرنے کا وسیلہ۔ گاؤں کے لوگ تعلیم کو عزت، شعور اور بہتر مستقبل سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، چاہے وسائل محدود ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں میں تعلیمی نظام عموماً سادہ نوعیت کا ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پر چھوٹے اسکول موجود ہوتے ہیں جو کچی یا سادہ عمارتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کہیں ایک ہی کمرہ ہوتا ہے جہاں مختلف عمر کے بچے اکٹھے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ افغانستان کے گاؤں میں صحت اور علاج معالجہ زندگی کا ایک نہایت اہم مگر مشکل پہلو ہے۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے طبی سہولیات تک رسائی آسان نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں شہروں جیسے جدید اسپتالوں، طبی مشینوں اور ماہر ڈاکٹروں کی سہولتیں محدود ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود گاؤں کے لوگ صحت کے مسائل کا مقابلہ صبر، ہمت اور باہمی تعاون کے ذریعے کرتے ہیں۔ زیادہ تر گاؤں میں چھوٹے بنیادی صحت مراکز یا ڈسپنسریاں موجود ہوتی ہیں، جہاں عام بیماریوں کا ابتدائی علاج کیا جاتا ہے۔ ان مراکز میں عموماً ایک نرس، ہیلتھ ورکر یا کبھی کبھار کوئی ڈاکٹر موجود ہوتا ہے جو بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، معمولی زخم اور عام انفیکشن کا علاج کرتا ہے۔ یہ مراکز گاؤں کے لوگوں کے لیے پہلا اور سب سے قریبی سہارا ثابت ہوتے ہیں۔ گاؤں کے صحت مراکز عموماً سادہ عمارتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہاں ادویات محدود مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں اور جدید طبی آلات کی کمی بھی ایک عام مسئلہ ہے۔ کئی بار مریضوں کو ضروری دوائیں خود خرید کر لانی پڑتی ہیں یا پھر علاج کے لیے قریبی شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ مراکز گاؤں کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے بروقت اور ابتدائی علاج ممکن ہو پاتا ہے۔ اگر آپ کو افغانستان کے گاؤں کی یہ سادہ مگر باوقار زندگی دل کو لگی ہو، اگر ان مٹی کے گھروں، جلتے چراغوں اور خاموش شاموں نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی حقیقی کہانیاں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ افغانستان کے گاؤں، ان کے لوگ، ان کی جد و جہد اور ان کی امیدیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ خاموش زندگی، یہ سچائی اور یہ احساس دنیا کے مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو افغان گاؤں کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کر گیا۔